دینی اجتماع میں شرکت پر خوشی ہوتی ہے، عید ملنے پر خوشی ہوتی ہے نا؟ اسی طرح امتحان میں کامیابی پہ خوشی ہوتی ہے، پورا سال محنت کی ہے، خوشی، یہ خوشی ہے، مثبت ہے، بھائی میں نے محنت کی، مجھے خوشی ہوئی۔ کسی جھگڑے کی سلو کرا دیا آپ نے، دو مسلمانوں میں اللہ نہ کرے جھگڑا تھا اور آپ نے جا کر ان میں بیٹھ کر سلو کرا دی، کمپرومائز کروا دیا، تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار دو مسلمانوں کے دل آپس میں مل گئے۔ اسی طرح کسی بزرگ ولی کی زیارت کر لی، نیک کی، جیسے ابھی کل سے کر بھی رہے ہیں آپ لوگ، خوشی ہوتی ہے۔ کوئی پلاٹ ولاٹ نہیں ملا، ابھی تک کسی کو پلاٹ نہیں ملا ہوگا، کوئی بانڈ بانڈ کھولنے کی بھی اطلاع نہیں آئی ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں ملا ہوگا، دنیا کا بظاہر ایک ڈھیلا ہاتھ میں نہیں آیا ہوگا، مگر خوشی اتنی کہ شاید سمیٹی نہ جا سکے۔ اور اگر کسی کو ملنے کی سعادت مل گئی تو اس کی خوشی کو مدینے کے 12 چاند الگ الگ ہے۔ کیوں ملی یہ خوشی؟ آپ نے خوشی یہاں ڈھونڈ کر رکھی تھی، آپ نے خوشی یہاں رکھی تھی، یہ یہاں سے مجھے خوشی ملے گی، کسی نے زبردستی نہیں کیا تھا، ورنہ رات کو 4-5 بجے کون خوشیاں ڈھونڈتا ہے یار؟ 4-5 بجے بندہ بستر ڈھونڈتا ہے، اس طرح خوشیاں تھوڑی ڈھونڈتا ہے، مگر ملی، جس کو ملی، اور کیسی ملتی ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑی، حالانکہ رو رہا ہے مگر خوش ہے، گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑی، رو رہا ہے مگر خوش ہے، سرکار کے روزے پر حاضری بھی، رو رہا ہے مگر خوش ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے، صحیح کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر خوش ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے مگر خوش ہے۔ یہ خوشی ہے، اس کو خوشی یہاں مل رہی ہے۔ تو خوشی کہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنی؟ یہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آس پاس اور آپ کے اندر۔ اپنا ذاتی گھر ہو جاتا ہے، کرائے کا گھر تھا، واقعی پریشانی ہوتی ہے، ذاتی گھر آیا، اچھی بات ہے۔ اللہ پاک نے جو بندے کو سعادتیں دی ہیں، ان میں 3 سعادتیں میں نے پڑھی ہیں، کشادہ مکان، اچھی سواری اور نیک بیوی۔ یہ بھی جب کھلتا ہے کہ ہاں یار نیک ہے واقعی، تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خاصا کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر وہ خوشیاں تو پھر ڈھونڈتا ہی رہے بندہ، پھر یار اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہی چیز اس کے ساتھ بھی ہے، آدمی مرد خوش ہو رہے ہیں، وہ بیچاری اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اس کو بھی شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا، بعد میں کھلتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی نکل آیا آدمی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کی خوشیوں کا بھی چلو اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جائزہ بیان کر دوں کہ ہم خوش تب ہوتے جب ہمیں کوئی خوش کرے۔ جس دن آپ نے کسی اور کو خوش کرنے میں خوشی ڈھونڈ لی نا، یہ خوشی آپ کے قریب ہی قریب رہے گی۔ یہ یاد کر لیں آپ، ہم میں سے بعضوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب تک وہ مجھے کمفرٹ زون نہیں دے گا نا، مجھے خوشی نہیں ملے۔ آپ لوگوں کو کمفرٹ زون دے، آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ دیکھیے لوگ بلڈ دیتے ہیں نا، دعوت اسلامی آج تک بلڈ دے رہی ہے، اور ہمارا بھی تہیہ ہے کہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اب تک ہمارا یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ آپ کے شعبہ تعلیم کے تحت تو کافی ایکٹیو شعبہ ہے یہ، جو ہمارے تھیلیسیمیا اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں ان کو بلڈ دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک روکا نہیں ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ الحمدللہ خون رکا بھی نہیں ہے اور خون روکنا بھی نہیں ہے، اور نیا بلڈ آ بھی رہا ہے دعوت اسلامی میں۔ تو اب یہ بلڈ دینا، اب بتاؤ یار اتنا بوتل کھل کا نکل گیا، مگر جب یہ بلڈ دے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا چکر بھی آتا ہے، خوشی ملی ہے نہیں ملی؟ کوئی کسی کا خون کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو خون دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی تکلیف دور کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے، رائٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو بیمار کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی صحت کا سن کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر تروا کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر آباد کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو اغوا کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بازیابی کرا کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو غم میں ڈال کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا غم دور کرنے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی پریشانی دور ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی عزت بڑھنے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی بے عزتی پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کی آزاد ہونے پر خوش ہو رہا ہے،
کوئی کسی کے قید میں جانے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کے مقدمہ ختم ہونے پر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی پر مقدمہ کر کے خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کو گھر دے کر خوش ہو رہا ہے، کوئی کسی کا گھر اجاڑ کر گھر توڑ کر خوش ہو رہا ہے۔ ارے یہ دیکھو تم خوش کس میں ہو رہے ہو؟ تمہاری خوشیاں کسی کی بربادی میں ہیں یا تمہاری خوشیاں کسی کی آبادی میں ہیں؟ جب تم خوشیاں بربادی میں ڈھونڈ رہے ہو تو بربادی میں خوشی ڈھونڈنے والے تو خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ پہلے یہ تو بتا۔ کہ اگر یہ سوچے کہ میں کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی کروں گا، کسی کا چولہا بجھوا کر میں اپنے گھر میں کھانا پینا لاؤں گا، بے وقوف ہے یہ شخص، بے وقوف ہے یہ شخص۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ورنہ تو بہت خراب ہے۔ یہ ہے پرابلم، یہی ہے یہ جو میں نے کہا نا مثبت منفی، یعنی ایک شخص خوش ہو گیا کہ یہ فرسٹ آیا، بات سمجھیے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ میں فرسٹ آیا، ایک اسٹوڈنٹ خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ہو یہ فیل ہو گیا، رائٹ؟ اس کو اپنی پڑی نہیں ہے، وہ اپنا رزلٹ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہیں پاس ہونا چاہیے۔ ایک شخص خوش ہوا کہ مجھے جاب مل گئی، اور ایک شخص خوش ہوتا ہے اس کو سیٹ نے نکال دیا، رائٹ؟ دونوں کی خوشیاں الگ الگ ہیں۔ اے بندے تو خوش کس میں ہے؟ کسی کی آبادی میں خوش ہے یا کسی کی بربادی میں خوش ہے؟ اچھا، اب بدقسمتی دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کی بربادی میں خوش ہے، اس کا مطلب اس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے، جیلیسی جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عموماً وہیں سے آتی ہے۔ اور حسد کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جتنا خوش ہوگا نا وہ اتنا ہی غمزدہ ہو جائے گا۔ یہ حسد جو نہیں اپوزٹ ہے، اپوزٹ ہے کہ آپ جس کی نعمت اور جس کی خوشیوں پر غمزدہ ہیں، اگر اس کی مقدر میں نعمت ہی کا ملنا ہے تو تمہارا حسد کرنے سے اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تو آنے کی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کی خوشیاں بھرنی ہے، اس کا گھر آباد ہونا ہے، میاں بیوی محبت آنی ہے تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ لگے ہوئے ہیں ان کی لڑائی کروانے میں، جھگڑا کروانے میں، الٹے سیدھے عملیات کروانے میں۔ کرواتے ہیں لوگ، مجھے پتا ہے، لوگ کرواتے عملیات، الٹے سیدھے عملیات کرواتے ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کو عملیات کروانے کے بعد؟ تم اپنے رب کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، اس کے کان بھریں گے، اس کے کان بھریں گے، اس کی لڑائی کریں۔ خوش ہوتے ہیں، یقین مانے خوش ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آپ سنیں آپ کو بھی لگے گا یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں نہ ہوں، ہم ان میں نہ ہوں۔ بعض اوقات ہم بھی لگتا یہ ہے کہ ہم یوں دیکھنے دکھانے میں تھوڑے شریف اور اچھے نظر آتے ہیں، مگر دل اچھا ہو تو بات بنے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری سوچ نظر نہیں آتی، ہمارا دل نظر نہیں، ہمارے تفکرات، ہمارے خیالات نظر تھوڑی آتے ہیں۔ بظاہر اچھا نیک صورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اندر میں تو سانپ و بچھو بھرے ہوئے ہوتے، اس کے نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، توڑ پھوڑ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، چگلیاں کر رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو درست نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو کسی کی بربادی میں خوش ہونا یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی بہت بڑی ہلاکت۔ ابے اس کو یہ کہاں سے مل گیا، ابے اس کا بونڈ لگا، اس کو بونڈ ہی لگتا رہتا ہے، ابے 2 پیسہ پتہ نہیں کدھر سے کماتا ہے، بولتا ہے بونڈ لگا۔ ابے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو بونڈ لگ جاتا ہے؟ بونڈ کی آمدنی یا بونڈ کا انعام تو جائز ہے، یہ کوئی لاٹری تو، یہ کوئی جوا تو ہے نہیں۔ یار اس کو مکان مل گیا، اس کو مکان کیسے ملا؟ ابے یہ کیسے پاس ہو گیا؟ اس کی سوچ تو کیسے فیل ہو گیا؟ اس کے پاس ہونے پر کیوں سوچ رہا ہے؟ اپنے فیل ہونے پر سوچ۔ اس کے گھر ملنے پر کیوں سوچ؟ اس کو گھر کیسے مل گیا، اس کی گاڑی کیسے آ گئی، اس کی ترقی کیسے ہو گئی، اس کا گریڈ کیسے بڑھ گیا، یہ فلاں جگہ پر کیسے امپروو کر گیا، یہ کیسے ہو گیا وہ۔ ارے بھائی چھوڑنا، اپنے اندر دیکھ۔ تو یوں لوگوں میں جھانکتا رہے گا تو تجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ دنیا میں نہ خوش رہنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو صرف دوسروں کو دیکھ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ آ گیا، میرے پاس نہیں ہے، اس کا اپنا مکان ہو گیا، میرے پاس نہیں، اس کی موٹر سائیکل آ گئی، میرے پاس نہیں ہے، اس کی جاب آ گئی، میرے پاس نہیں ہے،
اس کا اپنا مکان ہو گیا، میرا ابھی تک کرائے کا مکان، اس کا یہ ہو گیا، میرے پاس یہ نہیں، اس کے کپڑے ایسے ہو گئے، میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے قناعت اختیار کر، دنیا کا خوش قسمت انسان ہو جائے گا۔ قناعت اختیار کریں۔ کہتے ہیں تم جو چاہتے ہو تمہیں نہیں ملا، جو تم چاہتے تھے تمہیں نہیں ملا، جو ملا ہے نا اس کو چاہنا شروع کر دو۔ بندہ اگر اپنے اندر دیکھے بہت نعمتیں پیارے اسلام بھائیوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار سے 2 کروڑ روپے اب لے لیں، دونوں آنکھیں دے دیں، دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ دیکھوں گا کیسے؟ اچھا بات تو آپ کسی کے دیکھیں گے، 2 ہاتھ ہیں، 1 دے دو، 5 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ کوئی دے گا 2 ہاتھ؟ 1 بھی نہیں دے گا، انگلی بھی نہیں دے گا۔ بھائی اپنا وجود دیکھے نا، اربوں روپے میں بھی کوئی اپنا وجود نہیں دے گا۔ 1 ارب روپیہ لو، 2 ٹانگیں دے دو، دے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں دے گا، نتھنگ یار۔ اچھا جسم کو بھی چھوڑیں، اللہ نے ایمان جیسی نعمت دی ہے، کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان رکھا، یا اللہ تیرا شکر۔ یہی کہتے کہتے بندہ زندگی گزار دے یار، اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی ان سے ایک مسلمان کو کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان رکھا ہے۔ یقین مانے میرے پیارے سے بھائیوں، بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورلڈ وائڈ اگر پاپولیشن پر غور کرے نا، صحیح غلط اس کا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے یہ سورسز تو بہت ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی بنانے والے اپنی جگہ پر بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انفارمیشن ہے، نوٹ کنفرمیشن، جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 ارب کی پاپولیشن ہے ورلڈ وائڈ، تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر ریلیجیس ہیں، رائٹ؟ اگر یہ انفارمیشن کو کچھ ہم درست مان بھی لیں تو پتہ چلا دنیا میں میجورٹی پاپولیشن نان مسلم ہوئی۔ ان میں سے میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ نے میرا ایمان بچا کر رکھا ہے۔ بتائیے اب کیا خوشی کہاں ڈھونڈنی ہے آپ کو؟ بس یہ سوچتے رہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، بس سوچتے رہیں۔ پھر اس میں اللہ نے کسی کو نماز کی توفیق عطا کی، اب یہ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں میں وہ خوش نصیب ہوں جس سے اللہ نے نماز کی توفیق عطا کی ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی اب یہ مسلمانوں میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی، مسلمانوں میں پاپولیشن میں میجورٹی ایز پر انفارمیشن نان مسلم، اور جو مسلم میں میجورٹی نماز نہیں پڑھ رہی۔ اگر میں اس میں نمازی ہوں، میرے لیے ہے خوشی کا موقع۔ اگر اس میں مجھے روزے رکھنے کی سعادت ملتی ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی، ہے خوشی کا موقع۔ اللہ نے مجھے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی سعادت دی، ہے خوشی کا موقع۔ اللہ پاک نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی، ہے خوشی کا موقع۔ اللہ پاک نے مجھے نوافل پڑھنے کی سعادت دی، ہے خوشی کا موقع۔ یہ سارے خوشیوں کے تو موقع ہیں۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا، اللہ نے بدکاری سے بچایا، اللہ نے مجھے شراب سے بچایا، اللہ نے مجھے جوئے سے بچایا، اللہ پاک نے مجھے فلاں فلاں گناہ سے بچایا، ہے خوشی کا موقع۔